السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور میرے مسلمان بہنوں، مدینہ مسجد طارق روڈ آج کل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا، مدینہ مسجد طارق روڈ کراچی کا ایشو، عدالت نے اس مسجد کو غیر قانونی کہہ کر مسجد کے گرا دینے کا حکم جاری کر رکھا ہے، اور اس مدینہ مسجد طارق روڈ کراچی کے حوالے سے دیوبندی علماء، بریلوی علماء، یا میرے سننے میں جو آیا وہ دیوبند کے علماء، اور میرے جو سننے میں آیا اہل حدیث کے علماء جیسا کہ ہشام الیہ ظہیر صاحب، اور اسی طرح جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور جمعیت جے یو آئی کے مولانا عبد الغفور صاحب، اور اسی طرح دیگر عوام الناس میں سے لوگ، غالباً سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ جس میں عدالت کے اس فیصلے کے خلاف کوئی ریلی یا جلوس بھی نکالا گیا، اور اسی طرح مختلف لوگوں نے جیسے جے یو آئی پریس کانفرنسیں بھی کی، اور بعض حضرات نے اپنے ممبروں پر بیٹھ کر عدالت کے اس فیصلے کی مخالفت کی، اور اس جج کو بھی بلیم کیا، بلکہ عبد الغفور حیدری جیسے لوگوں نے تو اس عدالت کے جج کو کچھ باتیں بھی سنائیں۔ اب اس حوالے سے کتاب و سنت اور علماء اہل الحدیث کا کیا کہنا ہے کہ جن کا تعلق کتاب و سنت کے علم سے ہے، جذبات کے ساتھ نہیں، تو اسی میں ہمارے سامنے حافظ عبد الستار الحماد حافظہ اللہ تعالی ہیں، جن کا تعلق مسلک اہل الحدیث سے ہے، اور ایک جید اور قابل اعتماد عالم دین ہیں۔ حافظ عبد الستار الحماد حافظہ اللہ اپنے فتاوی اصحاب الحدیث کے اندر اسی طرح کے دو سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ ناجائز قبضے میں کی گئی زمین کے اوپر مسجد یا مدرسہ تعمیر کرنا، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے۔ تو یہ میرے سامنے ہے فتاوی اصحاب الحدیث، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا پیج نمبر ہے 76 میں کوشش کروں گا کہ حافظ صاحب کے اس فتاوی کا یہ پیج ویڈیو کے اوپر بھی آپ کے سامنے کر دوں۔ سوال کرنے والے ہیں حافظ عبد الستار الحماد حافظہ اللہ سے، فیصل آباد ضلع سمندری سے صوفی محمد اقبال پوچھتے ہیں کہ کسی سرکاری جگہ پر حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد تعمیر کرنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا ایسی مسجد کے اندر نماز ہو جاتی ہے؟ کتاب اور سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ حافظ عبد الستار الحماد حافظہ اللہ جواب دیتے ہیں، عامت الناس کے لیے جو مساجد تعمیر کی جاتی ہیں ان کا وقف ہونا ضروری ہے تاکہ تعمیر مسجد کے بعد کسی کو ذاتی تصرف کا حق نہ ہو۔ اس بنا پر سرکاری زمین پر حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد تعمیر کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ کسی کی مملوکہ زمین پر مسجد تعمیر کرنا یا اسے توسیع مسجد میں شامل کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ مالک زمین سے اس کے متعلق صریح اجازت حاصل کر لی جائے، جبکہ سرکاری زمین پر بلا اجازت حکومت مسجد بنانے سے زمین بدستور حکومت کی ملکیت رہتی ہے اور حکومت کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، جو تعمیر مساجد کی اغراض و مقاصد کے منافی ہے۔ بلا اجازت مسجد تعمیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعمیر کرنے والے وہ حکومتی اختیارات اور تصرفات کے اندر دخل اندازی کا ارتکاب کرتے ہیں جو شرعاً، اخلاقاً، قانوناً کسی طریقے پر بھی درست نہیں ہے۔
خاص طور پر اس پر فتن دور میں، جبکہ بعض مقامات پر محض کاروباری نقطۂ نظر سے مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، جہاں موقع ملا وہاں مسجد تعمیر کر ڈالی، خواہ اس کی وہاں ضرورت ہی نہ ہو، جیسا کہ عام طور پر گزرگاہوں، چوراہوں اور سڑکوں کے کناروں پر ہو رہا ہے۔ ایسا کرنے سے حکومت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اگر حکومت اپنی کسی اسکیم میں کوئی زمین کا ٹکڑا مسجد کے لیے چھوڑ دیتی ہے تو بھی تعمیر کے لیے حکومت سے اجازت نامہ ضروری ہے، تاکہ وہاں باہمی جدال اور اختلاف اور نفرت و گدورت کا دروازہ نہ کھلے۔ اگر کسی کی مملوکہ زمین پر مالک کی اجازت کے بغیر مسجد تعمیر کر لی جائے تو وہاں نماز پڑھنے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کے اجر و ثواب کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ضروری ہے تعمیر مسجد سے پہلے مالک سے اجازت حاصل کر لی جائے، وہ خواہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو یا سرکاری زمین ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے تعمیر مسجد کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا اور قبیلہ بنو نجار کے لوگوں کی ملکیت میں یہ زمین تھی، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا کر اس زمین کی قیمت ادا کرنے کے متعلق پیشکش فرمائی، لیکن انہوں نے قیمت لینے کی بجائے اپنی خوشی سے فی سبیل اللہ وقف کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تعمیر کی، اس لیے مسجد کے لیے زمین کا وقف ہونا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال، لاہور سے سعید ساجد لکھتے ہیں کہ پارکوں اور دوسرے پبلک مقامات پر قبضے کے انداز میں مسجد اور مدارس تعمیر کرنا، پھر ان مساجد میں نماز ادا کرنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اہل حدیث کے قابل اعتماد اور نہایت بھرپور علم رکھنے والے حافظ عبدالستار احمد سعید ساجد کو جواب لکھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے پیش نظر اس امت کے لیے تمام روئے زمین کو مسجد قرار دیا گیا۔ چند مخصوص مقامات کے علاوہ ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کسی قطع ارضی کو شرعی مسجد قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ وقف تام ہو اور وقف کرنے سے پہلے وقف کنندہ اس کا مالک ہو۔ صورت مسئولہ میں پارک اور پبلک مقامات حکومت کی ملکیت ہیں۔ ایسے مقامات پر شرعی مساجد کے لیے دو صورتیں ہیں: حکومت وقف پارک یا پبلک مقامات کے کسی حصے کو مسجد کے لیے وقف کر دے۔ نمبر 2، اگر قبضے کے انداز میں مسجد بنائی گئی تو حکومت قانونی طور پر اسے تسلیم کر کے اسے مالکانہ حقوق دے دے، لیکن جس مقام پر غاصبانہ قبضہ ہوا تو عدم صحت وقف کی وجہ سے اس پر بنائی ہوئی مسجد شرعی مسجد نہیں ہوگی۔ ایسی مساجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ حکومت سے معاملات طے کر کے اس کی قیمت ادا کرے یا حکومت سے باضابطہ اجازت نامہ حاصل کرے۔ بصورت دیگر حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسی جگہ کو گرا کر اس جگہ کو کسی اور مصرف میں استعمال کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پاک میں مسجد بنانے کا پروگرام کیا تو آپ نے بنو نجار کو قیمت ادا کرنے کی پیشکش فرمائی۔ واضح رہے کہ ایسی مسجد میں نمازیوں کو نماز پڑھنے کا پورا ثواب ملتا ہے جو شرعی طور پر مساجد ہوں اور وہاں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ شرعی رکاوٹیں حسب ذیل ہیں: نمبر 1، مال حرام سے مسجد تعمیر کی گئی ہو۔ نمبر 1، شرعی رکاوٹ، مال حرام سے مسجد تعمیر کی گئی ہو۔ نمبر 2، غصب شدہ زمین پر مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہو۔ نمبر 3، مشترکہ قطع ارضی کو بلا اجازت شریک ثانی مسجد کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ نمبر 4، فخر و مباحات اور شہرت اور ریا کے پیش نظر مسجد بنائی گئی ہو۔ نمبر 5، ضرر رسانی، زید ہردرمی اور پہلی مسجد کی مخالفت کی وجہ سے مسجد تعمیر کی گئی ہو۔ اگر مسجد کی تعمیر میں مدرجہ بالا امور میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا تو ایسی مسجد شرعی مسجد نہیں ہے۔ اگر کوئی
مسجد ان امور سے مبرہ خالص پاک ہو اور خالص لوجہ اللہ وقف تام مقام پر تعمیر گئی ہو.